فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آ گیا. ایک جگہ میلہ لگتا تھا، الٹے سیدھے کام ہوتے تھے. عمر چھوٹی تھی تو میرے دل میں خیال آیا ذرا دیکھیں تو صحیح میلے میں کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں میلہ دیکھنے چلا گیا. جب بڑوں کو پتہ چلا تو پوچھا استاد نے کہ بھئی کیوں گئے تھے؟ تو فرمانے لگے میں نے لاجک گھڑی کہ میں چونکہ عالم بن رہا ہوں اور عالم بننے کے بعد لوگ مجھ سے میلے کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے وہاں کیا ہوتا ہے. تو طالب علم اگر کام کرے گا تو شیطان اس کو لاجکس دلوائے گا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندگی کچھ اور ہے. وہ سر جھکا دینے کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. کوئی لاجک نہیں چلتی وہاں، بس اتنا پتہ چلے کہ یہ حکم خدا ہے، بندہ سر جھکا دیتا ہے. وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے. لیکن جب نفس کا غلبہ ہو، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہو، غالب ہو طبیعت کے اوپر، تو پھر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ با برحمن، با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے مقبول بندوں کی فہرست میں بھی شامل رہوں. این خیال است و محال است جنوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. چنانچہ جب غلطی کوئی یاد دلائے، احساس دلائے یا خود احساس ہو، تو غلطی کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے. ہم یہ کہنے کی عادت ڈالیں غلطی ہوئی معاف کر دیجیے. آج ہم نہیں کہتے. ویسے تو آپ دیکھیں تو دنیا سوری سوری کرتی پھر رہی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ سوری. مگر دین کے معاملے میں بھی ہم سوری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی مخلوق سے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سوری کہنے کی عادت بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے سوری کہنے کی عادت کیوں نہیں بناتے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوری کرنا، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں، اسی کو تو استغفار کہتے ہیں، اسی کو ندامت کہتے ہیں. تو آج یہ عادت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مزاج ماننے والا بنایا تھا. شروع سے مزاج ہی ایسا بنایا. فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو. اتنا ماننے کی عادت تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں اندر رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اور ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہیں بیٹھ گئے. ایک پاؤں مسجد کے اندر دروازے کے اور ایک پاؤں دروازے سے باہر، وہیں بیٹھ گئے. کسی نے دیکھا اس حال میں، اس نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی، اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب تسلیم کے سوا چارہ نہیں تھا، میں وہیں پر بیٹھ گیا. ایسا مزاج بنا دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھئی جب بتا دیا گیا یہ حکم خدا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، تو بس آگے چوں چراں کا کیا مطلب؟ یہ جو چوں چراں کی عادت ہے یہ شیطانی صفت ہوتی ہے، یہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.